وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت پری بجٹ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جولائی میں ایک قسم سے اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے، اس میں پرائم منسٹر کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مانیٹری اور فسکل فیصلے ہوئے، امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گئے، جس کے بیچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اس میں پرائم منسٹر نے اپنی جستجو سے اسپیشل مراعات لی IMF سے۔ پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی، اور یہ NCOC کا بننا جو تھا ایک چھت کے تلے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کووڈ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا۔ اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا فیبروری مارچ میں پھر سے، جس کو کووڈ 3 کہتے ہیں، وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا، اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو جس وقت کووڈ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریباً جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریباً 56 ملین تھی، 55.74 ملین، اور وہ گر کے 35 ملین پہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے، اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے، ڈفرینٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن، ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے، جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا، تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی۔ IMF، ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی۔ لیکن جو ڈیسیژنز لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی۔ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ۔ لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں، بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت پری بجٹ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ 4-5 سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے، تو وہ جو غریب آدمی ہے وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، اس کا کوئی کاروبار ہو، اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کنڈیشن، اس کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے۔ تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا، اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے۔ پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں،
تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یہ دے نہیں سکتے. ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو. ٹھیک ہے، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، تو لیکن ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کس طریقے سے نچلا 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے. ان کے جو خواب ہیں ان کے جو بچوں کے خواب ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ایئرس. تو پہلی تو بات یہ ہے یہ جو گروتھ ہوگی یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے، اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی. پھر ہم نے اس ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ 4% ہوا ہے اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے 9% کیا ہے، لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہیں. کچھ 6-8 ملین لوگ ہیں، مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں. کتنے لونز ہیں ان کے؟ you'll be surprised. 1,80,000. 6 سے 8 ملین جو ایس ایم ای ہیں اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو یہ کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. سو دیٹ از ون ایریا. دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے ناٹ اونلی کہ لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں. رزاق صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا دیکھیں اس دفعہ ہم بالکل چینج کر دیں گے، پیراڈائم چینج کر دیں گے. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چادر ہمارے پاس اتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس چادر تو اتنی ہے نا، کیونکہ IMF پروگرام ہے ہمارے پاس، ابھی ریونیو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں گے کہ کس انڈسٹری کو کتنی ہم نے مراعات دینی. کامرس بتائے گا، فائنانس نہیں بتائے گا، FBR نہیں بتائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کنویں کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب، اور بلکہ کنویں کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلے جائیں گے. دس از دی ادر وے اراؤنڈ، رائٹ. سو ناؤ یہ ہوا ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں جس میں موٹر پارٹس ہیں، جس کے بھی جو 2 ویلرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور فارماسیوٹیکلز ہیں. لیکن آئی ٹی اس وقت 40-50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کیا اس کی جو مراعات ہیں، ٹیکس کریڈٹس، یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. وہ آپ دیکھیں گے بجٹ میں. لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے شوکت ترین تم تو بہت ہی ایمبیشس آدمی، یہ ہو نہیں سکتا. 2000 میں ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھی. 2010 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $100 بلین. 10 سال میں 100 گنا بڑھا. تو کیا انہوں نے 100 گنا بڑھایا تو ہم کو 40-50 گنا نہیں بڑھا سکتے یعنی ان 10 ایئرس. سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراعات چاہیے. تو سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ایکسپورٹس. آپ جب بھی آپ کا یہ آپ کی گروتھ آتی ہے، آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کو مار پڑتی ہے، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، ڈالر ختم. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں FDI بڑھانی ہے، اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں، نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں اپنا، ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں، اور مخدوم بختیار صاحب ہیں، خسرو بختیار، انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے، انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ،
ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے. میرا خیال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے, اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. سو وی ول لائک ٹو گرو دی housing sector, and then of course like to manage power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے, اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دیا ہم نے کیپیسٹی, تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے, اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں, کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5, 6, 7 سال میں بھی اگر 5, 7, 8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو IMF کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں, جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے, جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں, وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے, آدھی ہو گئی ہیں. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پہ پورا اترے. پھر ہم نے سی پیک جو ہے, اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا, روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے, جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان SEZs میں. 6 اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں, وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے, ویتنام لے کے جا رہا ہے, میانمار لے کے جا رہا ہے, کیمبوڈیا, ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے. تو ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحت چاہیے ان SEZs میں, ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں, اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں, یہاں مینوفیکچرنگ کریں, یہاں سے ایکسپورٹ کریں, کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں. ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں. تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں, دونوں چیزیں ہیں. کچھ قرضے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا. تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا, ریلویز کا پورا 7-8-9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا. پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی, تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی وڈ سے شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس. لیکن یہ پور خاندان جو ہیں جو لوگ ہیں, ان کی تعلیم, ان کے بچوں کی صحت کی تو میں بات کر چکا ہوں, اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں. تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں, کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. تو احساس اوور اے پیریڈ ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان. تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا, ہمارا تو چھوڑیں, پچھلے مجھے تو 91 سے یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے. سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے جا کے بینک جا کے پرائیویٹائز 2-4 کر دیے. باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے, ان لوگوں کی, ان اداروں کی, تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے, ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں. PI ہے, ریلویز ہے, باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا, اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے,
صرف پروفیشنلز کا، اس میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی، ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشنز میں، ان کو آپ بورڈ بنائیں گے 6 7 8 لوگوں کا، اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے، منسٹریوں سے نکالیں گے، جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو دے دیں گے. ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں. تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں. 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دی، وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ، تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن. لاسٹلی جو میں کہوں گا، ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا، اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے، بہت اچھا ہے، ویری گڈ. بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے آف جی ڈی پی، 33%، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش 50%، کوریا 180%، چائنا از 225%، ہم 33% پہ، اور 33% بھی اے ڈی آر ہماری 50 سے کم ہے، اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی جی ڈی پی کو. سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے، ہم نے فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے، 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ کے پی کے کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب، ناردرن سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں، ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرنا ہے تو فائنینشیل سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں یہاں رکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوالات بھی ہوں گے. میں صرف اپنے جہاں کولیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پلیز، اینی ون. آپ نے کافی مفصل چلیں جی بتائیں، اب سوال جو ہیں سوال کریں جی، بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان بنایا ہے. کیونکہ ٹرانسفارمیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں، آپ کی آبادی ہر سال تقریباً 50 لاکھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین وہی ہے اور فیکس پیداوار بھی اتنی چل رہی ہے. تو یہ ایک چیلنج پاکستان کو ہے اور پانی کے ذخائر بھی محدود ہیں. تو اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر 3-4 چیزوں پہ فوکس کیا گیا ہے. ایک کسان کو جو مختلف سبسڈیز جا رہی ہیں، چاہے بجلی کی مد میں ہے، کھاد کی مد میں ہے، اور پیسٹیسائڈز کی مد میں اور سیڈ کی مد میں، وہ ڈائریکٹ کسان کارڈ کا اجرا ہے. وہ اس کے پاس ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت اس کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ اپنی انپٹس کر سکے. دیہی معیشت کے اندر سپورٹ پرائز بڑھانے سے دیہی معیشت کے اندر تو پیسے کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، مگر اس کا دوسری سائیڈ اربن کنزیومر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے سبسڈی دینی پڑے گی اس سیکٹر میں کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے رکھنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا مربوط یہ ہے. پھر چھوٹا کسان ہے آپ کے ملک میں 3-4 ایکڑ کا، اکثریت چھوٹے کسان کی ہے. اس کو نئی ٹیکنالوجی، اس کو کہ اس کی زمین کے اندر کس کھاد کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، نیوٹرنٹس کی ضرورت ہے، جپسم کی ضرورت ہے. ایکسٹینشن سروسز بالکل اس وقت نہیں کام کر رہی. تو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر ایک ایکسٹینشن سروسز کا ایک مربوط پلان ہے تاکہ اس کو ٹائملی ایڈوائس دی جا سکے. تیسرا، سیڈ. جب تک انپٹ اچھی نہیں ہوگی پیداوار اچھی نہیں ہوگی. پاکستان میں کوالٹی سیڈ کو مہیا کرنا، چاہے ہمیں اس کو فورن امپورٹ ٹیکنالوجی کے تھرو کیا جائے اور ملٹیپلائی کیا جائے. پاکستان کے گندم کے لیے آپ کو کچھ نہیں کچھ تو پنجاب سیڈ کارپوریشن وغیرہ کی بہت کم وہ رہ گئی ہے اب سکیل. اس کو بڑھانے کے لیے 8-10 ہزار ایکڑ صرف پنجاب کے اندر ہی گندم کے سیڈ کے لیے رکھے گئے ہیں. چوتھا، کریڈٹ. جیسے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا، کسی سیکٹر کی گروتھ کے لیے آپ کو کیپٹل فلو چاہیے اس طرف، اور زمیندار کا کریڈٹ بہت تھوڑا ہے. وہ بھی جب ہم نے دیکھا تو وہ بھی چند شہروں میں محیط ہے جو بلاک کیا جاتا ہے.
جب تک آپ کو اس کے کولیٹرل زمین کی قیمت کا کچھ تواسط، کچھ ایوریج، اگر 20 لاکھ کا ایکڑ ہے تو اس کو کم از کم 30-40% اس کی ویلیو کا کریڈٹ دینا پڑے گا. تو ریسٹرکچرنگ آف ایگریکلچر کریڈٹ، ساتھ اس کے امپلیمنٹس، مشینری، نئی ٹیکنالوجی اور تقریباً 280 کا ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام جو پی ایس ڈی پی میں ہے، اس میں 150 ارب روپیہ آن فارم مینجمنٹ آف پانی، اس میں واٹر کورسز، لیزر لیولر، تاکہ اس پانی سے زیادہ کاشت کے رقبے کو کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت نے احساس کیا کہ اگر پروڈکشن بنانی ہے، رورل اکانومی میں بھی پیسہ دینا ہے، تو ہمیں اجناس کی قیمتوں کو بھی مارکیٹ پرائسز کے ساتھ لانا پڑے گا. پچھلے 5 سال نون لیگ کے دور میں صرف 100 روپے گندم کی قیمت بڑھی. آپ کی اس حکومت نے 3 سال کے اندر 500 فی من گندم کی قیمت بڑھائی، جس کی وجہ سے اس دفعہ ایک اچھی بمپر کراپ آئی. اور اسی کے ساتھ یہی سوچ اور یہی کام ہو رہا ہے، اور ثانیہ صاحبہ اور باقی کر رہے ہیں کہ اربن کنزیومر کو شہری جو آٹا لیتا ہے اور جو کم آمدنی والا ہے اس کو سبسڈی دی جائے، اور جو میری طرح یا اس ٹیبل پہ جو باقی حضرات بیٹھے ہیں وہ مارکیٹ پرائس پہ آٹا کھائے، تاکہ زمیندار کو بھی پیسہ ملے، کسان کو بھی ملے، رورل اکانومی میں بھی جائے، اور آپ کا اربن کنزیومر جو ایک انکم کی بریکٹ سے نیچے اس کو بھی اس کا ملے. ساتھ کاٹن کے پلانز ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو R&D جو چاہیے ریسرچ اس وقت، اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اشتراک کے ساتھ سی پیک کے نیچے اسی حکومت نے ایگریکلچر کا ایک پورا ورکنگ گروپ بنایا، اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ اس کے تحت بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے چائنا کے ساتھ. تو کسی دن سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین یا میں ان سے کہوں گا آپ کو اس پہ بھی مفصل بریفنگ دے دیں. تھینک یو. یہ جو پرائم منسٹر کا ایک اناؤنسمنٹ تھا کہ آپ کٹے پالیں، بچے پالیں، لائف اسٹاک، آپ کے اپنے ایریے میں پورے پنجاب میں سندھ میں جو 40% کوٹن موت کی وجہ سے مر گئے ہیں یا ڈسیبل ہو گئے ان کی لوگوں کی، اور آپ کے کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، ایون گرمی کے لیے وہاں کوئی دوائی اویلیبل نہیں ہے. یہ کس کا؟ شوکت ترین صاحب کے توجہ میں اس طرح دلانا چاہوں گا کہ جناب ریلوے کے 1,20,000 پینشنر کو ابھی تک پینشن نہیں ملی. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ابھی تک تنخواہ سے بھی محروم ہیں. کائنڈلی اس پہ جی لائف سٹاک فوکس میں ہے، میں آپ کو پھر انشاءاللہ بعد میں تفصیل مجھے آپ کو ہماری جو ایکسپورٹ کے بارے میں بتانی ہے کہ دیکھو ایکسپورٹس کے جو ہماری اسٹریٹجی کیا رہی ہے. آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹس ہے نا اس کو ویلیو ایڈڈ کی طرف جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال الحمدللہ ایک تو ہمارے ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی بڑھ گئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اینڈ آف مئی تک تو $22.5 بلین ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک تو 25 بلین کے قریب پہنچ جائیں گے. ہمارا جو ویلیو ایڈڈ کا جو اسٹریٹجی ہے نا، میں آپ کو بتا دوں خوشی کی بات یہ ہے کہ خاص طور پر ٹیکسٹائلز میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے ہوم ٹیکسٹائلز، گارمنٹس، مینز ویئر، ویمنز ویئر، نٹ ویئر، اس میں سب میں بہت اچھی طرح سے اضافہ ہوا ہے. کسی میں 16%، کسی میں 33%. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاٹن یارن میں ہمارا ایکسپورٹ ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. تو اچھی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کاٹن یارن پاکستان میں یہ رہ رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ ویلیو ایڈیشن کر کے یہ ہمارے ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر سوال آتا ہے کہ ہم لوگ ڈائیورسیفیکیشن کر رہے ہیں کہ نہیں. اس لیے یہ صرف اور صرف کاٹن اور لیدر کے اوپر توجہ دینا اور کانسنٹریٹ کرنا وہ ہماری اکانومی کے لیے مفاد نہیں ہے. تو آپ نے دیکھے تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری
बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट इसमें. सो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है. और अगले साल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया, हमारा तवज्जो है इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर. सो ये तो कल बजट स्पीच में सब बताया. फिर हमारी जो एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि पिछले साल बजट में हम लोगों ने ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटीज कम कर दिए थे. आपको याद होगा कि कई प्रोडक्ट्स के ऊपर कई 1600 टैरिफ लाइन के ऊपर ज़ीरो कर दिए. इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बेहद हमें सपोर्ट दी और इंशाअल्लाह कल उन्होंने बजट स्पीच में बताएंगे कि यहाँ इस दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं. और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, कई वजह है. एक तो ये है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कोशिश यही है कि कम हो तो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े. शुक्रिया जी. मैं कहना है सानिया, यू वांट टू से समथिंग? थैंक यू वेरी मच. एहसास प्रोग्राम जैसे कि सब आप जानते हैं 2 साल पहले एहसास प्रोग्राम का लाहे अमल बना था, पॉलिसी अप्रूव हुई थी. 2 साल के पहले साल हमने उसकी इंतज़ामी ढांचे बनाए, जो डिजिटल निज़ाम लाना था, जो डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम था, वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप किया. और फिर मार्च में जब लॉकडाउन्स हुए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. 24 मिलियन लोग जो हैं उनका ताल्लुक या तो वो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उनके लिए मईशत का पहिया, ज़िंदगी का जो पहिया था वो यकायक रुक गया. तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया, 15 मिलियन लोगों के हाथ में हमने 179 बिलियन जो थे वो हमने पहुंचाए. और हमारी पूरी कोशिश थी कि एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना, गैर सियासी तर्ज से हम ये काम करें. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम बड़ी हद तक इसमें कामयाब हुए. मगर मैं आपको बात ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं कोविड-19 कैश डिसबर्समेंट के पीछे छुप के ये नहीं कहना चाहती कि मैंने बाकी सारे टारगेट्स मिस कर दिए हैं. हमारा हर टारगेट ऑन ट्रैक है. जब हम बड़ी एक्टिव डिसबर्समेंट कर रहे थे कोविड-19 कैश की और रात के 12-12 बजे तक हम F ब्लॉक में बैठे होते थे, हमने उसके साथ साथ जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो 10 साल डिलेड है, पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस, वो भी हमने उसको रिफॉर्म किया, ऑन ट्रैक किया. आज वो 91% कंप्लीट है. हमने उसके साथ साथ जो हमारा प्लान था 50 नशोनुमा सेंटर्स पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाकों में भी बनाए हैं इसी कोविड के दौरान. हमने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तालीमी वज़ाइफ का जो निज़ाम था, जो हमारे प्लान था कि हम 50 से पाकिस्तान के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाएंगे, हमने वो भी पूरा कंप्लीट किया, टाइम कंप्लीट किया. और उसके लिए जो तमाम इंतज़ामात थे, जो प्रोक्योरमेंट्स थी, जो ह्यूमन रिसोर्स की हायरिंग थी, वो भी हमने इस कोविड के ज़माने में कंप्लीट किए. हमने जो बिलासूद कर्जे थे उनको 110 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के जो 28 और डिस्ट्रिक्ट इसमें लाने थे, 138 डिस्ट्रिक्ट करने थे, वो भी हमने टाइम पे पूरा किया. अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स की जो दूसरे साल का टारगेट था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा टाइम पे उसको डिलीवर किया है. एहसास किफ़ालत को जो 10 मिलियन ख़ानदान पे ले जाने के लिए जो इंतज़ामात थे वो भी ऑन ट्रैक हैं. जो खसूसी अफराद की पॉलिसी है वो भी ऑन ट्रैक है. जो वन विंडो एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जो कल ही मैंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, वो भी हमने टाइमली पहला सेंटर खोला और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर खोलने जा रहे हैं. और इसके साथ साथ ये जो तमाम जो मैं टारगेट्स आपको प्लान टारगेट्स बता रही हूँ, इसके साथ साथ जो हमें नई चीज़ें टास्क होती रही हैं, सब्सिडीज़ का निज़ाम, उस पर भी दूर रस मुशावरत, जो पायलट डेवलपमेंट प्लानिंग है वो भी साथ साथ जारी है. सेहत कार्ड के साथ जो सरकारी हस्पतालों में जो
سماجی تحفظ کا نظام ہے، تحفظ کے نام سے وہ بھی آن ٹریک ہے، وہ بھی پہلے ہسپتال میں ڈپلوائے ہو گیا اور اگلے 1 مہینے اس کی نیشنل رول آؤٹ ہونے جانی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بہت ہی ڈیپ روٹڈ گورننس ریفارم کے ساتھ ساتھ چلائی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی پارلیمنٹ کو جو رپورٹ ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی. تو ایک بہت ہی مخلص کوشش جاری ہے ایسے سسٹم میں جہاں دہائیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حکومتی بجٹس کو، سماجی تحفظ کے بجٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اقربا پروری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں ٹھیکوں کے نظام میں زہر گھلا ہوا ہے. ایسے نظام میں ہماری ایک مخلصانہ کوشش جاری ہے کہ ہم صحیح حقداروں تک پہنچیں اور کام دیانتداری سے کریں. اور میں اس کوشش میں جو بھی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے، میں وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تھینک یو. پلیز ٹیک کوشچنز. ظہیر عباسی. سر ظہیر عباسی بزنس ریکارڈر سے بول رہا ہوں. سر آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ایشو کیا کہ وہ آپ کے لیے بڑا بلیک ہول ہے. اگلے سال کے لیے بھی آپ نے اوور 600 بلین کی سبسڈیز رکھی ہیں، جس میں 500 کے قریب تو سرکولر ڈیٹ کی ہیں، اور اوور 100 بلین آپ پاور سیکٹر کی ہیں. 100 بلین آپ نے سرکولر ڈیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 10 سال کا یہ پلان ہے آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا. اس کو جب کاسٹ بھی بڑھ رہی ہوگی اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے، سمجھ نہیں آتی کہ 10 سال میں کیسے یو آر گوئنگ ٹو اوور کم دس. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس جو کہ ہم نے جو ہے کارخانے بنا دیے، اس کے اوپر ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر گارنٹی دی ہوئی ہیں کہ یہ اگر آپ ہم یوز کریں نہ کریں، اتنے جو ہیں پیسے 60% وغیرہ کے اوپر وہ ہم ان کو پیسے دیں گے جو کہ جس انویسٹر ہے، اور وہ ہم یوز نہیں کر رہے تو اوور بلٹ ہیں. وہ کوئی 455 بلین تھے 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس، اور یہ 1.5 ٹریلین ہو جائیں گی 2023 میں. اس سال تو یہ مطلب 3 گنا ہو جائیں گی یہ صرف کیپیسٹی پیمنٹس. تو اس کو ایبزارب کرنا، اس کیپیسٹی کو، ایک ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاسز ہیں، جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لاسز ہیں، وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں، اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کیے ہیں، ان کو 1-1.5% ہوا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے. اور پھر جو ریکوریز ہیں، جو آپ ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں اور تو اس کو جو ریسیویبل ہوتا ہے اس کی ریکوری جو ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا امپرومنٹ ہوا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشینٹ کر کے بیچ دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشینٹلی چلائے گا. پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ 200-300 بلین کا ٹیکہ لگاتے رہیں گی. ایڈ ٹو دیٹ یو ہیو دی کیپیسٹی پیمنٹ. سو کیپیسٹی پیمنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی، یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی ہوگی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں، یہ کچھ 40-50 سال 30 سے 40 سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی. ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں، جو فائنینشیل پلانز ہیں، وہ 10 سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں ان کی ساروں. تو 10 سال میں جب ڈیٹ پے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی. اس کو ہم نے پکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے 5-7 سال کے لیے. جتنی دیر میں ہماری گروتھ جو ہے وہ 6-7% پہ جائے گی تو یہ خود بخود کیپیسٹی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کو طریقے سے رادر دین ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں، تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا نا یار. اور کچھ نہ بھی گیا، اگر فرض کریں آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے، لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا.